کیوں نہ کہوں خدا را ایسی عید پہلی اور آخری ہی ہو۔ لگ نہیں رہا کہ کل عید ہے اور آج چاند رات۔ حقیقت تو یہ ہے جو مزے چاند رات کو آتے تھے وہ مزے عید کو آتے بھی نہیں، اور آئیں بھی کیسے؟ ساری جان اور قوت تو عید کی تیاریوں یعنی چاند رات میں ہی لگ جاتی تھی۔ عید کے دن بچی کچی جان سے جیسے تیسے نماز ادا کرتے تھے اور پھر محلے میں ایک دوسرے کے گھر جا کر اور اپنے گھر میں سوئیاں اور شیر کھلا کر ایسے گھوڑے بیچ کر سوتے تھے کہ جیسے کوئی قلعے فتح کر لیا ہو۔ اگر 29 کی چاند رات ہو پھر تو کہنا ہی کیا، اس کے تو الگ ہی مزے ہوتے تھے۔ چاروں طرف ہنگامہ ہی ہنگامہ، رونقیں ہی رونقیں، کسی کو درزی کے پاس سے اپنے نئے کپڑے اٹھانے ہیں، سوئیاں اور شیر کے لیے دودھ لینا ہے، میوہ اور مٹھائی خریدنی ہے، سارے کام کرتے ہوئے مبارکباد بھی قبول کرنی ہے اور دینی بھی ہے۔ خواتین کا تو جواب ہی نہیں، کمال ہے۔ سچ میں خواتین کی اصلی طاقت اور جذبے کا تو اسی رات کو اندازہ ہوتا ہے۔ گھر والوں کے کپڑوں کو سیٹ کر کے رکھنا، پورے گھر کی صفائی کرنا، ساری رات عید کے لیے ڈشز تیار کرنا، اور اس میں بھی کوشش یہ کہ ڈشز سب سے مختلف اور ذائقے دار ہوں۔ اپنے کپڑے تیار کرنا، مہندی لگانا، بس صاحب پوری رات جاگ کر یہ سب تیاریاں کرنا، کمال ہے ہماری خواتین۔ بچوں کی اپنی ہی تیاریاں ہوتی ہیں، وہ پہلے سے یہ حساب لگا لیتے ہیں کہ کتنی عیدی ملے گی اور اسے کیسے خرچ کیا جائے گا۔ نوجوانوں کے اپنے معاملات جس کی وہ خاموشی سے چوری چوری تیاری کرتے رہتے ہیں، لیکن لاکھ چھپانے کے باوجود پتہ تو لگ ہی جاتا ہے۔ 30 کے چاند کو ویسے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں لیکن کم ہنگامے کے ساتھ، کیونکہ احتیاط کے طور پر لوگ 29 کے حساب سے زیادہ تر تیاریاں مکمل کر لیتے ہیں۔ ہاں، ایک ضروری بات تو بھول ہی گیا، چاند دیکھنے کے بعد اپنے بڑوں کو سلام کرنا بھی سماج میں فرض جیسا ہی ہے۔ بہرحال سونے کے بعد شام کو عزیز اور دوستوں کے جانے کا سلسلہ یا پھر ان کے آنے کا سلسلہ شروع ہوتا تھا، اور ہر خاتون کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ اپنی تیار کردہ ڈش سرو کریں، اور ظاہر آنے والے مہمان سے اس کی تعریف بھی سننے کی خواہش مند تو رہتی تھی۔ ہندوستان میں 2 تہوار یعنی عید اور دیوالی ایسے ہیں جنہیں خوشیوں کے لیے محاوروں میں استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ جیسے انسان بہت خوش ہوتا ہے تو کہہ دیتا ہے اپنی تو عید ہو گئی، یا اپنی تو دیوالی آج ہی ہو گئی۔ ہر تہوار کی طرح عید بھی ایک نئی قوت، نئی امنگ اور نئے جذبہ لے کر آتی ہے۔ ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی حیثیت کے حساب سے اس تہوار کو کھل کر جیے، نئے کپڑے جوتے پہنے، بچوں کو زیادہ سے زیادہ عیدی دے، دوستوں کو تحائف دے، بہترین ڈشز کا اہتمام کرے، سبھی عزیز دوست اور رشتہ داروں سے ملے اور عید کی مبارکباد دے، تمام گلے شکوے بھول جائے۔ صرف 2 رکعت واجب نماز کی ادائیگی کا نام عید نہیں ہے، عید ایک پوری فلسفی ہے۔ 1 مہینے تک صبح سے شام تک بھوکے رہنے کے بعد خوشی کا جشن، پورے سال میں ایک بار پورے سماج کے ساتھ خوشیاں بانٹنے کا وقت، بچوں کا کھل کر جشن منانے کا دن، قومی اور سماجی معیشت کو فروغ دینے کا ذریعہ، غریبوں کو فطرہ دے کر ان کو بھی خوشیوں میں شریک کرنے کا احساس، گلے شکوے دور کرنے کا موقع، سب سے گلے ملنے کا دن۔ جی یہ ہے عید۔ لامحدود خوبیوں سے بھرے اس تہوار کو عید کہتے ہیں، جس میں معاشی، سماجی اور طبی پہلو شامل ہیں۔ افسوس، صد افسوس، اس سال پوری دنیا کو ایسی عید کا تجربہ ہو رہا ہے جس کا وہ تصور ہی نہیں کر سکتے تھے۔ کورونا وائرس وبا کی وجہ سے دنیا کے بیشتر حصوں میں لاک ڈاؤن نافذ ہے۔ عبادت گاہیں
یہاں تک کہ حرم شریف میں بھی چند لوگوں کو ہی جانے کی اجازت ہے۔ بھیڑ سے دوری، بازاروں میں خریداروں کی رونقوں میں کمی، گلے تو دور ہاتھ بھی ملانے سے پرہیز۔ رشتہ دار تو چھوڑیے، اپنے محلے میں جاتے ہوئے بھی کئی بار سوچنے پر مجبور۔ ایک دوسرے سے ملتے وقت یہ احساس کہ سامنے والا شخص تو کورونا کیریئر ہی ہے۔ کسی دوسرے کے یہاں سے آئی ہوئی چیز کو کھاتے وقت یہ سوچنا کہ اس سے کہیں کورونا کا انفیکشن تو داخل نہیں ہو جائے گا۔ کورونا سے عید کا ہر پہلو یعنی معاشی، سماجی اور طبی بری طرح متاثر ہوا ہے۔ خدا را ایسی عید پہلی اور آخری ہی ہو، کیونکہ مجھے اپنے دوست بھی یاد آ رہے ہیں اور عید کی رونقیں بھی تڑپا رہی ہیں۔ ہر بحران کی تکالیف اور دشواریاں لازمی حصہ ہوتی ہیں، وہیں یہ بحران کچھ پہلوؤں پر غور کرنے کا موقع بھی فراہم کرتے ہیں۔ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہر مذہب کا تہوار انسان اور سماج کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور جہاں ہر تہوار کے معاشی اور طبی پہلو ہوتے ہیں، وہیں سماجی پہلو بہت اہم ہوتے ہیں، اور وہ سماجی پہلو بھائی چارہ، آپسی محبت اور ایک دوسرے کی خوشیوں کو بانٹنے کے پہلو ہیں۔ تہوار ہمیں کھل کر جینے کا موقع دیتے ہیں اور پرانی کرپٹ فائلوں کو دفن کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں نفرتوں کو دفن کر کے محبتوں کے پرچم کو لہرانے کی ضرورت ہے۔ کورونا سے تو ہم جیت ہی جائیں گے، نفرتوں سے جیتنا ہوگا، جبھی اصلی عید آئے گی۔ قومی آواز کے قارئین و سامعین کو قومی آواز کی ٹیم کی جانب سے عید کی دلی مبارکباد۔ اپنے ساتھ سب کا خیال رکھیں۔ شکریہ۔